وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور مویشیوں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے اور کچھ زمین پر بچھے ہوئے ہیں۔ حمولہ ان جانوروں کو کہتے ہیں جو وزن اٹھا سکتے ہیں، لوگ ان پر سوار ہو سکتے ہیں، اور فرشا ان جانوروں کو کہتے ہیں جو چھوٹے ہوتے ہیں، جو وزن نہیں اٹھا سکتے، لوگ ان پر سوار نہیں ہو سکتے۔ چوپائے دو قسم کے ہوتے ہیں، کچھ بڑے جو لادنے کے کام میں آتے ہیں، کچھ چھوٹے جیسے بکری وغیرہ جو اس طرح وزن لادنے کے قابل نہیں۔ ان میں سے جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیے انہیں کھاؤ، اور اہل جاہلیت کی طرح اللہ کی حلال فرمائی ہوئی چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ۔ کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں روزی دی۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ثمانیۃ ازواج، 8 نر اور مادہ، 8 جانور ہیں جن میں سے 4 نر ہیں 4 مادہ ہیں۔ من الدأن اثنین، ایک جوڑا بھیڑ کا۔ ومن المعز اثنین، ایک جوڑا بکری کا، یعنی بھیڑ میں مذکر مؤنث اور بکری میں مذکر مؤنث نر مادہ۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، آذکرین حرم ام الانثیین، کیا اللہ نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ؟ ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ حرام کیا جسے دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہیں۔ یعنی اللہ تعالی نے نہ بھیڑ اور نہ بکری کے نر حرام کیے، نہ ان کی مادائیں حرام کی، اور نہ ان کی اولاد۔ ان میں سے تمہارا یہ فعل کہ کبھی نر حرام ٹھہراؤ، کبھی مادہ کو حرام کہو، کبھی ان کے بچے حرام کہو، یہ سب تمہارا اختراع ہے اور جھوٹ ہے، اور نفس کی خواہشات کا اتباع ہے۔ کوئی حلال چیز کسی کے حرام کرنے سے حرام نہیں ہوتی۔ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، کسی علم سے بتاؤ اگر تم سچے ہو تو دلیل دو۔ ومن الابل اثنین، اور ایک جوڑا اونٹ کا، نر و مادہ۔ ومن البقر اثنین، اور ایک جوڑا گائے کا، نر و مادہ۔ قل آذکرین حرم ام الانثیین، اے محبوب آپ فرمائیے، کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ؟ ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ جسے دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہیں۔ اس آیت میں اہل جاہلیت کی بے وقوفی کو ظاہر کیا گیا اور ان کو توبیخ کی گئی جو اپنی طرف سے حلال چیزوں کو حرام ٹھہرا لیا کرتے تھے، جن کا ذکر آیات میں آ چکا ہے۔ جب اسلام میں احکام کا بیان ہوا تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑا کیا اور کہنے لگے کہ آپ ہر چیز میں ہماری مخالفت کرتے ہیں، ہم فلاں جانور کو حرام سمجھتے ہیں، مثلا اگر اونٹنی اتنے بچے دے دے اور آخر میں اگر نر ہو تو ہم اس اونٹنی کو حرام سمجھتے ہیں، فلاں بکری جو اتنے بچے دے دے وہ حرام ہو جاتی ہے، اور آپ ان سب کو حلال کہتے ہیں۔ ان کا خطیب سے مراد یہ ہے کہ بڑا فصیح و بلیغ، اور جب یہ کلام کرتا تھا تو لوگ چپ ہو جاتے تھے۔ مالک بن عوف جشمی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سنا ہے آپ ان چیزوں کو حلال کرتے ہیں جو ہمارے باپ دادا حرام کرتے چلے آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے بغیر کسی اصل کے
چند قسمیں چوپائیوں کی حرام کر لیں، اور اللہ تعالیٰ نے 8 نر و مادہ اپنے بندوں کے کھانے اور ان کے نفع اٹھانے کے لیے پیدا کیے، تم نے کہاں سے انہیں حرام کیا؟ ان میں حرمت نر کی طرف سے آئی یا مادہ کی طرف سے؟ یعنی حرام نر ہیں یا حرام مادہ ہیں، یا جو ان کی اولاد ہے وہ حرام ہے؟ مالک بن عوف یہ سن کر خاموش ہو گیا اور حیران رہ گیا اور کچھ بول نہ سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بولتا کیوں نہیں؟ تو کہنے لگا، آپ فرمائیے، میں سنوں گا۔ سبحان اللہ، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کی قوت اور زور نے اہل جاہلیت کے خطیب کو خاموش اور حیران کر دیا۔ خطیب اس زمانے میں اسے کہا جاتا تھا کہ جو فی البدی اشعار کہے، فصیح و بلیغ ہو، جس کے سامنے کوئی بول نہ سکے۔ تو وہ حیران ہو گیا، اور وہ بول ہی کیا سکتا تھا؟ اگر کہتا کہ نر کی طرف سے حرمت آئی تو لازم ہوتا کہ تمام نر حرام ہو، لیکن کافر تو کسی کو حرام کہتے، کسی کو حلال کہتے، سارے اونٹوں کو تو حرام نہیں کہتے۔ اگر کہتا حرمت مادہ کی طرف سے ہے تو ضروری ہوتا کہ ہر ایک مادہ حرام ہو، حالانکہ یہ ہر مادہ کو حرام نہیں کہتے۔ اور اگر کہتا جو پیٹ میں ہے وہ حرام ہے تو پھر سبھی حرام ہو جاتے، کیونکہ جو پیٹ میں رہتا ہے وہ نر ہوتا ہے یا مادہ ہوتا ہے۔ وہ جو تخصیص قائم کرتے تھے اور بعض کو حلال بعض کو حرام قرار دیتے تھے، اس حجت نے اور دلیل نے ان کے دعوے کو باطل کر دیا۔ اس کے علاوہ ان سے یہ پوچھنا کہ اللہ نے نر حرام کیے ہیں یا مادہ یا ان کے بچے، یہ در حقیقت جو نبوت کے منکر ہیں، مخالف ہیں، ان کو اقرار نبوت پر مجبور کرنا تھا، کیونکہ جب تک نبوت کا واسطہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کا کسی چیز کو حرام فرمانا کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے؟ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم موجود تھے جب اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا؟ وہ جواب میں یہی کہیں گے، ہم موجود نہ تھے۔ تو جب یہ نہیں ہے اور نبوت کا تو تم اقرار کرتے نہیں ہو، تو ان احکام حرمت کو اللہ کی طرف نسبت کرنا جھوٹ ہے، باطل ہے، اور خالص افتراء ہے، جھوٹ باندھنا ہے۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے، لیضل الناس بغیر علم، کہ لوگوں کو اپنی جہالت سے گمراہ کرے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، راہ نہیں دکھاتا۔ اس رکوع میں یہ درس خاص طور پر دیا گیا کہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام قرار دینا یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ مسلمان کو یہ عقیدہ سمجھنا چاہیے کہ حرام وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا، اس کے علاوہ تمام چیزیں جائز ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ سورۃ الانعام کا 17واں رکوع مکمل ہوا۔